آج کے اس دینی و اصلاحی اجلاس عام میں مجھے جس موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہر گھر میں بگاڑ ہے، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں خرابیاں ہیں، چاہے وہ عقیدے کی خرابیاں ہوں، چاہے وہ اخلاقی خرابیاں ہوں، چاہے وہ معاملات کی خرابیاں ہوں۔ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر بگاڑ نہ ہو، فساد نہ ہو، خرابیاں نہ ہوں۔ ان خرابیوں کو دور کیسے کیا جائے اور ان خرابیوں کو دور کرنے میں ہماری مائیں اور بہنیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جن گھروں میں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ گھر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان گھروں کو سکون کا ذریعہ کہا ہے۔ دنیا میں انسان کہیں بھی چلا جائے، 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، 3 اسٹار ہوٹل میں ہو یا کہیں اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہو، لیکن جب تک وہ اپنے گھر میں نہ آ جائے اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ گھروں کے سکون کو اصل سکون اللہ رب العالمین نے قرار دیا اور گھروں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور اگر کسی سے اس کا گھر چھین لیا جائے، کسی کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ سورۃ الحشر میں یہود کے قبیلے بنو نذیر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور انہیں سزا کے طور پر ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفار کو یعنی قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کر کے ملک شام بھیج دیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے گھروں سے نکالنے کو ایک سزا کے طور پہ تذکرہ کیا ہے، ایک سزا بتایا اس بات کو کہ جس کو اس کے گھر سے دور کر دیا جائے۔ تو انسان کا گھر یہ سکون کا ذریعہ ہے، انسان کا گھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گھروں کے اندر جو افراد رہتے ہیں انہی افراد سے گھر چلتا ہے، گھر بنتا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ انسان مکان تو بہت جلدی بنا لیتا ہے، عمارت کھڑی کر دیتا ہے، لیکن اس مکان کو حقیقی معنوں میں گھر بنانے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ در و دیوار ہیں، مکان کی چھت ہے، اچھا ماربل ہے، لیکن جب تک اس ماربل اور ٹائلز والے گھر میں سکون نہ ہو تب تک وہ گھر حقیقی معنوں میں گھر نہیں ہے۔ سکون کیسے آئے گا؟ ان گھروں میں ہمیں اور آپ کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ آئیے قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ گھروں کے اندر جو بگاڑ اور جو فساد اور جو برائیاں گھس گئی ہیں، ان برائیوں میں سب سے پہلی برائی اور بیماری یہ عقیدے کی خرابی۔ آج ہم کہنے کے تو اہل حدیث ہیں، لیکن ہمارے عقیدے میں اس قدر بگاڑ، اس قدر فساد، اس قدر تباہی آ چکی ہے کہ بس اللہ رب العالمین ہی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ عقیدے کا بگاڑ یہ ہر گھر میں ہے، اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کا جو عقیدہ ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ ذرا سی بات پہ
لعن طعن کرنا، ذرا ذرا سی بات پہ اپنی قسمت کو کوسنا، ذرا ذرا سی بات پہ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط غلط خیالات اپنے ذہنوں میں پالنا، ذرا ذرا سی بات پہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے غلط بیانی کرنا، یہ آج کی خواتین کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ کسی کے یہاں سال 2 سال 3 سال تک اولاد نہ ہو، تب آپ اس کے عقیدے کا جائزہ لے لیں، اس کے عقیدے کو چیک کر لیں کہ کتنا مضبوط ہے اس کا عقیدہ، کس کس طرح کے ناجائز اور حرام سہارے اس چیز کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب ایک عورت شادی کے بعد ذہنی طور سے ٹینشن میں ہوتی ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے کہ اولاد اس کے یہاں ہو۔ وہ عورت خود فکر مند ہے، دعائیں کر رہی ہے، اللہ رب العالمین سے اس کا رابطہ مضبوط ہے، لیکن سماج کی دوسری عورتیں اس کے پاس جا جا کر اس کے بارے میں باتیں کر کر کے اس کی ٹینشن کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ ارے فلانے کی شادی کو 3 سال ہو گئے، کوئی خوشی نہیں ہے کیا؟ وہ تو 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، ابھی کوئی خوشخبری نہیں ہے کیا؟ اس طرح کی بلا وجہ کی باتیں کر کے دوسرے کے گھروں کو اجاڑنے کا کام ہماری مائیں اور بہنیں بڑے خوبصورت انداز سے کرتی ہیں۔ ایک تو وہ خود اپنے طور پہ پریشان ہے، اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ اس کی گود اللہ رب العالمین بھر دے، لیکن ہماری دوسری مائیں اور بہنیں اس کو مزید پریشان کرنے کی فراق میں رہتی ہیں، کوئی بھی موقع ہاتھ سے چھوڑتی نہیں ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جب بھی ملاقات ہو تب اس سے سوال کرنا، اس کے گھر والوں سے پوچھنا، اس کے رشتہ داروں سے پوچھنا، اور پھر اس موقع سے اس طرح کی باتیں کہہ دینا جو ایک صحیح عقیدے سے ٹکراتی ہیں۔ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا ایک شیوا بن چکا ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ غور سے سنیں کہ ہمارا عقیدہ یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جس حال میں بھی رکھے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اولاد دینا نہ دینا، کس عمر میں دے گا اللہ رب العالمین، نہیں دے گا، جوانی میں دے گا، بڑھاپے میں دے گا، یہ سب اس کے اختیارات ہیں۔ امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو پہلی اولاد ہوئی وہ مفسرین بیان کرتے ہیں 80 سال کے بعد ہوئی۔ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، یہ صبر کریں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی رہیں، کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ خود اپنے تعلق سے نکالیں اور نہ دوسروں کے تعلق سے نکالیں جو ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد کرنے والی ہو، کیونکہ عقیدہ یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور گھر کے افراد کے اندر جب تک صحیح عقیدے کو پیوست نہیں کیا جائے گا، ان کا عقیدہ درست نہیں کیا جائے گا، گھروں کی اصلاح ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح پر زور دیا ہے، توجہ دی ہے، خود انبیاء کرام نے اپنے اپنے گھروں میں اس عقیدے کی اصلاح پر توجہ دی ہے۔ عقیدے سے مراد ہمارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو، ہم اولاد مانگیں تو اللہ رب العالمین سے مانگیں، اپنی پیشانی جھکائیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائیں، مدد مانگیں تو اللہ رب العالمین سے مانگیں، کسی اور کے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلائیں اور کسی اور کے در پہ جا کے اولاد کے مطالبے نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے تعلق سے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو تو امن و امان والا بنا دے اور مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کہیں عقیدے کا بگاڑ تو نہیں گھس آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہماری غیر موجودگی میں اللہ رب العالمین کا در چھوڑ کے دوسروں کے دروں پہ جا کے اپنی پیشانیاں جھکا رہی ہیں۔ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور گھروں کے اندر جو بھی افراد ہیں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بہویں ہوں، بیٹیاں ہوں، سب کے اندر درست عقیدے کو پیوست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، یا غلام، ابھی بچے ہیں، چھوٹے سے ہیں، کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند فائدے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا ہو، جب بھی دعا کرنی ہو، جب بھی ہاتھ پھیلانے ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور جب بھی مدد مانگنی ہو ایسی مدد جو مدد اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ایسی مدد کے لیے تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ اور اس موقع سے نصیحت کی آپ نے کہ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو، عقیدہ مضبوط کر لو، اللہ پہ توکل اور بھروسہ مضبوط کر لو، اور جان لو کہ پوری امت مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور پوری امت مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ نفع نقصان کا مالک یہ اللہ رب العالمین ہے۔ فائدہ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نقصان ہو جائے صبر کریں، آہو بکا کرنا، وابیلا کرنا، شکوے شکایتیں کرنا یہ ایک مومن کی پہچان نہیں۔ اور ایسا ہماری خواتین کے یہاں کچھ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے شوہر کے کاروبار میں کسی سال نقصان ہو جائے، خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکے، خواتین اپنا منہ بنا لیتی ہیں اور پوری زندگی کی جو بھی اس کے ساتھ اچھائیاں تھیں ان سب کو کنارے کر کے بس اس سال کا نقصان ان کو نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں سکون سے نہیں ہوں، اطمینان نہیں ہے مجھے۔ ایک سچی، اچھی اور فرما بردار بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو سمجھے، اس کے کاروبار کو سمجھے اور اس کا ہر معاملے میں ہاتھ بٹائے۔ یہاں پر ایک بات میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے گھر میں جو پیسے کمانے والے افراد ہیں، چاہے وہ کسی کا شوہر ہو، چاہے وہ کسی کا باپ ہو، چاہے وہ کسی کا بھائی ہو، اگر وہ پیسے کما کے لا رہا ہے، گھروں کے اندر تجوریاں بھر رہا ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان پیسے کمانے والے شوہروں سے، بھائیوں سے، اپنے گارجین حضرات سے پوچھیں کہ یہ پیسہ کہیں حرام کا تو نہیں۔ اسلاف کے زمانے کو یاد کیجئے، صحابیات، تابعیات اور اس امت کے نیک لوگوں کے زمانے کو یاد کیجئے۔ اس نیک زمانے کی جو خواتین ہوا کرتی تھی، اس دور کی جو مائیں اور بہنیں ہوا کرتی تھی، وہ اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی کہ آپ ہمیں چاہے صرف ایک وقت کی روٹی کھلائیے لیکن حلال طریقے سے کھلائیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ آج جہاں یہ حرام کمائی کی نحوست ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس میں مرد حضرات تو گرفتار ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں،
اور ساتھ میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی ایک بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ ان کو بس ان کی خواہشات کے مطابق پیسے چاہیے، چاہے وہ حلال کے ہوں یا حرام کے ہوں۔ اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جتنا رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی قسمت میں لکھا ہوا پورا رزق حاصل نہ کر لے۔ قسمت پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ ایمان رکھیے۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، شکوے شکایتیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدظن ہونا یہ اچھی بات نہیں۔ تو گھروں کی اصلاح میں خواتین جو سب سے پہلا کردار ادا کر سکتی ہیں وہ یہ کہ خود بھی اپنا عقیدہ درست کریں اور اپنے گھر کے اندر موجود اپنے بچوں کا بھی عقیدہ درست کریں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کسی موقع سے ایک بات کہی تھی، کہا تھا لوگوں علم اولادک التوحید قبل ان تحفظهم القرآن حتى لا يكونوا كالصوفیہ، کہ لوگوں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے سے پہلے توحید کی تعلیم دینا، ان کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العالمین کا تعارف اور اللہ رب العالمین کی پہچان بٹھا دینا تاکہ وہ صوفیہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ وہ صوفیہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتا، ساتھ میں وہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے بجائے کسی اور کے در پہ جا کے مدد مانگتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی جائے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنی اولاد کی تربیت کرتی، اپنی اولاد کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیتی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس دور کی خواتین کو خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا زمانہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ اور دیگر ائمہ محدثین کا زمانہ، ان کی بھی مائیں تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا، میں ابھی چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے فجر کے وقت اٹھاتی تھی اور مسجد لے کے جاتی تھی، اور مسجد میں جو دروس ہوتے تھے، علماء کی جو مجلسیں ہوتی تھیں، ان مجلسوں میں مجھے شریک کرنے کے لیے حکم دیتی تھی، اور جب میں نماز سے دروس سے فارغ ہو جاتا تھا تو حجاب میں وہ مجھے لینے آتی تھی، اور یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھا کے بچے کو تیار کرنا اور اس کے بعد مسجد لے جانا، علماء کی مجلس میں لے جانا، یہ اس دور کی خواتین کا کام تھا۔ اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے بجائے ان کی تربیت موبائل کی اسکرینوں سے کرا رہی ہے۔ یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ موبائل کے چینل اور یہ موبائل پہ آنے والے ڈرامے آج ہماری ماں کی بھی تربیت کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک گھر کی خاتون گھر کے بچوں کی اصلاح کرتی، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتی، ان کے اندر شروع سے اسلامی چیزوں کو پیوست کرتی۔ آج بھی وقت ہے اصلاح کر لی جائے اور اس جانب سنجیدگی کے ساتھ توجہ دی جائے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ادھر ادھر کی خرافات میں پڑنے کے بجائے اپنے گھروں کی اصلاح پہ توجہ دیں، بچوں پہ توجہ دیں، ورنہ یاد رکھیں آنے والا زمانہ، آنے والی نسل اس زمانے اور اس وقت کی نسل سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر ہم نے اپنی اس نسل کی طرف توجہ نہیں دی اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا۔ تو عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے، اس حوالے سے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز جو گھروں کی اصلاح کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ گھروں کے اندر
خواتین کو چاہیے کہ وہ نماز کا ماحول بنائیں. مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ فرائض کے علاوہ، فرائض جو کہ مسجد میں پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، ان کے علاوہ کی جو نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، چاشت کی نمازیں ہیں، رات کی نمازیں ہیں، وتر کی نماز ہے، اور دیگر جو نفلی عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک حصہ گھر کے لیے خاص کریں. ایسا ماحول ہو ہمارے گھروں کا کہ ہم گھروں میں نماز پڑھیں، نفلی نمازیں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے وہ بھی نماز کے عادی ہو جائیں. اور خواتین بھی اس طرف توجہ دیں کہ وہ نماز کی پابند ہو، نماز کی پابند ہو. بہت ساری خواتین، اللہ رحم فرمائے، ایسی خواتین پہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہیں. تاخیر کسی وجہ سے ہو جائے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے. نماز چھوڑنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے. نماز کی طرف توجہ دی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، اور گھروں کے اندر صبح جلدی اٹھنے کا ماحول بنایا جائے، رات کو جلدی سونے کا ماحول بنایا جائے. اگر کسی سے بات کہہ دو کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، لوگ کہتے ہیں مولانا بہت پرانے زمانے میں جی رہے ہو ابھی تم، ابھی کون جلدی سوتا ہے، 12-1 بجے سے پہلے کون سوتا ہے. معاف فرمائیں گے ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان جو عشاء کی نماز کے بعد چوراہوں پہ، گلیوں میں، نکڑوں پہ بیٹھ کے رات کے 12-1 بجے تک صرف خرافاتوں میں اپنی نیند خراب کرتے ہیں. ہر جگہ کا یہ ماحول ہے. گرمیوں کے زمانے میں خاص طور سے لوگ گھروں میں سکون سے نہیں رہتے، باہر کی چیزوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، لایعنی چیزوں میں وقت برباد کرتے ہیں. اس حوالے سے میں ماں اور بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ عشاء کے بعد بلا ضرورت گھر سے باہر جانے کی کسی کو اجازت نہ ہو. ہمارے بچے یہ گھر سے باہر نہ جائیں عشاء کے بعد، خاص طور سے ہمارے گھر کے بڑے بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. ان کی باس پرس ہو، ان سے سوال ہو کہ کیا ضرورت ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس کام سے جا رہے ہیں. ایک گارجین کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، گھر کے گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے دیگر افراد پہ نظر رکھے، اور ایک ماں کی گھر کی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھے کہ اس کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال گھروں کی اصلاح کے لیے دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ گھروں کے اندر نماز کا ماحول بنایا جائے، نماز کی پابندی کی جائے. ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو نماز میں سستی، غفلت اور کوتاہی برتتی ہیں، وہ اس طرف توجہ دیں کہ کسی بھی صورت میں ان کی نماز نہ چھوٹنے پائے، الا یہ کہ جو ان کے مخصوص ایام ہیں نماز چھوڑنے کے، اس میں اجازت ہے. ان کو اجازت ہی کیا بلکہ ان مخصوص ایام میں ان کے لیے نماز پڑھنا جائز اور درست ہی نہیں. تو گھروں کے اندر جب نماز کا ماحول ہوگا تو بہت حد تک ہمارے گھروں کی اصلاح ہوگی. ایک اور چیز جو نماز کے حوالے سے انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب کسی پارٹی میں، کسی شادی میں، کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو ان کی 2، 3، 4 یا بسا اوقات 5 وقت کی نمازیں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں جیسے ان کو پڑھنا ہی نہیں تھی. اچھی خاصی بھلی عورتیں جو عام دنوں میں نماز کی پابند ہوتی ہیں، گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، وہ الحمدللہ 5 وقت کی وہ نماز پڑھتی ہیں، لیکن جب انہیں کسی پارٹی شارٹی میں جانا ہو تو ایسے موقع سے ان کی نمازیں بھی گول ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پارٹی شارٹی میں جانے کا ایک ایسا ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ جب تک 1-2 گھنٹے تک خواتین تیار نہ ہو
پارٹی میں جانے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اب جو عورت گھنٹے 2 گھنٹے بنے گی، سورے گی، اور اسی گھنٹے 2 گھنٹے کے بیچ میں عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اذان ہو جائے تو وہ کیسے وضو کرے گی، کیسے نماز پڑھے گی؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایسے موقع سے کسی بھی دعوت میں آپ جائیں، کسی بھی فنکشن میں جائیں، کسی بھی پارٹی میں جائیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بے حیائی کا مظاہرہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، خوشبو لگا کے نہ جائیں۔ اور ایسے موقع سے ان عورتوں کی خاص طور سے نماز نہ چھوٹنے پائے جو ہماری مائیں اور بہنیں عام دنوں میں نماز کی پابند ہوتی ہیں، بلا وجہ نماز چھوٹ رہی ہے، بلا وجہ، اور بعد میں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، کیونکہ تھکی ہاری جب پارٹی سے آئیں گی تو پھر انہیں صرف بستر چاہیے، مصلی نہیں چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں، خود بھی پابند ہو، بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنائیں۔ تیسری بات جو گھروں کی اصلاح کے حوالے سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ گھروں کا ماحول جو ہو وہ اسلامی ہو۔ گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائیے۔ ہر کوئی منہ اٹھاتا ہوا ہمارے گھروں میں گھستا ہوا نہ چلا جائے۔ ایسا ماحول ہو ہمارے گھروں کا کہ اس کو گھر میں گھسنے سے پہلے اجازت لینی پڑے۔ یہ ہماری بنجار پوری میں بھی آپ ہی کی قوم کا ہوں، یہ ہمارے بنجاروں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے کہ بلا اجازت کوئی بھی گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے۔ عورتیں کس حالت میں ہیں، سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے، کس کام میں وہ مشغول ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی ہے، سب بلا اجازت چلے آ رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ہمارے گھروں کا جب ماحول اسلامی ہوگا تو کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بلا اجازت، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بلا اجازت ہمارے گھروں میں گھس جائے۔ اور اس حوالے سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ جو ممیرے، خلیرے، پھپیرے، چچیرے یہ جو ہمارے گھروں میں گھسے رہتے ہیں اور ان پر کوئی توجہ نہیں، معاف فرمائیں گے مجھے اس تلخ کلامی کے لیے کہ سگے چچیرے بھائی بہن آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والوں کو کوئی توجہ نہیں کہ وہ تو سگا چچیرا اس کا بھائی ہے، وہ اس کا ممیرا بھائی ہے، وہ اس کا خلیرا بھائی ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ آج اس کزن کے نام پر سگے چچیرے ممیرے خلیرے اور ان رشتوں کے نام پر جتنی زنا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اتنا کسی غیر مرد کو ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے اور کسی کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ موقع تو خود ہم نے دیے، گھروں کا ماحول ایسا بنا دیا کہ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار، کوئی بھی ہمارا جی آ رہی ہے بات، انشاءاللہ آ رہی ہے، کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ہماری بیٹی کا اگر وہ چچیرا بھائی ہے، ہماری بیٹی کا اگر وہ ممیرا بھائی ہے، ہماری بیٹی کا اگر وہ خلیرا بھائی ہے، ہماری بیٹی کا اگر وہ پھپھیرا بھائی ہے، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی اس خلیرے پھپھیرے چچیرے ممیرے بھائی سے حفاظت کریں۔ وہ اس کے لیے محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، اور اس نتیجے میں اس برائی کی وجہ سے کتنے سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اندر دوستیاں اور غلط تعلقات چلتے رہتے ہیں، اور گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ ان سے آنکھ بند کیے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ارے یہ تو ہمارے بھائی کا لڑکا ہے، یہ تو ہمارے ساڑو کا لڑکا ہے، یہ تو ہماری سالی کا لڑکا ہے، اور اندر کیا ہو رہا ہے ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس نام پر بھی ہمارے گھروں کے اندر فساد اور بگاڑ آیا ہوا ہے، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری بچیوں کے پاس پہلے تو موبائل بلا ضرورت ہونے نہیں چاہیے، اور اگر ہیں تو ان سے سوال کریں یہ موبائل کہاں سے آیا؟ باپ نے تو دلوایا نہیں، بھائی نے دلوایا نہیں، ماں نے دلوایا نہیں، اور بیٹی موبائل چلا رہی ہے، ماں کو خبر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی ہے
لڑکیوں کو بگاڑنے میں اور لڑکیوں کو گھروں سے دوسروں کے ساتھ بھگانے میں جتنا کردار ایک ماں کا ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا۔ ایک ماں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا غلط تعلق کس کے ساتھ، ایک ماں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی موبائل پہ کس سے باتیں کر رہی ہے، ایک ماں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے پاس جو موبائل آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، باپ نے تو دلوایا نہیں، کہاں سے آیا، یہ کہیں اور سے آیا ہے، کہاں سے آیا۔ باز پرس ہونی چاہیے، ماں کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنی بیٹیوں پہ توجہ دے۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ انہوں نے پھل دیکھے، کہا یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے، میں نے تو لا کے دیے نہیں، یہ کس نے دیے تمہیں یہ پھل؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ فرض بن رہا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جو چیزیں نہیں دی ہیں ان سے پوچھیں، سوال کریں یہ چیز آئی کہاں سے۔ غلط پیسہ، غلط چیزیں اور ناجائز طریقے سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ان پہ سوال ہونا چاہیے، تنبیہ ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کے کھا لی، صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، ایک کھجور کھا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چھوٹے سے تھے بچے، ایک کھجور صدقے کی منہ میں کھا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخن کخن، نکالو منہ سے، باہر کرو منہ سے، الٹی کرو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ صدقے کا مال یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں؟ معمولی سی چیز تھی، ایک کھجور تھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھا لی تھی۔ اللہ کے رسول نے فوری طور پہ ان کی حلق سے وہ کھجور نکلوا لی، کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ یہ کھجور کھاؤ۔ اور ہماری نیت صرف حرام کے پیسے پہ ہوتی ہے، معاف فرمائیں گے۔ عورتیں اپنے بیٹے کو، اپنے لاڈلے کو پال پوس کے بڑا کر رہی ہیں، بیٹا جوان ہو رہا ہے اور دل کے اندر خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہیں، جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں کہ بیٹا جوان ہوگا، اس کی شادی کریں گے تو مالدار گھرانے میں کریں گے تاکہ 20-25 لاکھ 50 لاکھ کم سے کم تو آنا چاہیے۔ دوسروں کے مال پہ نظر ہے، دوسروں کے مال پہ ہماری نگاہ ہے، اور لالچ اس قدر بھرا ہوا ہے کہ معمولی چیز پر رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتہ دار ہم سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ لالچ بھی ہمیں لے ڈوبے گا۔ شادی بیاہ کے تعلق سے جو خرافاتیں ہماری ماں اور بہنوں کے یہاں پائی جاتی ہیں ان خرافاتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مرد حضرات چاہتے ہیں، بحمداللہ نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ ہم سادہ نکاح کریں، لیکن گھر کی عورتیں، رشتہ داریاں اور رشتہ دار جو عورتیں ہیں وہ اس نوجوان کو سادہ نکاح کرنے نہیں دیتی۔ میں خود آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، مسجد میں ممبر کے سامنے بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ جب میں نے اپنی شادی کا ارادہ کیا، یہ کوئی جتانے والی بات نہیں ہے، صرف سماج کی سچائی آپ کے سامنے ہلکی سی میں رکھ رہا ہوں۔ سادہ نکاح کا ارادہ کیا، رشتہ داروں کی طرف سے الزامات کی بوچھار آنے لگی۔ کیا ضرورت ہے سادہ نکاح کرنے کی؟ اچھے رشتے مل جائیں گے، اچھا پیسہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے طعنے برداشت کر کے سادہ نکاح کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اللہ گواہ ہے کہ جہیز کے نام پر یا کسی اور نام پر ایک پیسہ بھی نہیں لیا گیا۔ طعنے ملے، نوجوان چاہتا ہے کہ وہ سادہ نکاح کرے، لیکن گھر کی عورتیں، پھپھیاں، خالہ، ممیاں، یہ اور وہ چڑھاتی ہیں اس کو، ارے یہ تو چل رہا ہے، آئے بڑے ملا بن رہے ہو، آئے بڑے تم سادہ نکاح کرنے والے، یہ تو سب چل رہا ہے، لینے میں کیا پریشانی ہے؟
20 لاکھ چل رہے ہیں، دیکھو فلاں جگہ سے تو ابھی اس کو کار ملی ہے، 28 لاکھ کی کار ملی ہے، 50 لاکھ اس کی شادی میں خرچ ہوئے ہیں، تم 25 لاکھ لے لو گے کیا ہو جائے گا؟ اس طرح کی باتیں ہماری مائیں اور بہنیں کرتی ہیں۔ نوجوان چاہتا ہے کہ وہ سادہ نکاح کرے، لیکن گھر کی عورتیں، گھر کی مائیں، گھر کی بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، ممیاں، چچیاں، دادیاں نہیں کرنے دینا چاہتی، روک لیتی ہیں۔ اور ایک اور اس حوالے سے بات آ گئی ہے، بس بات ختم کرنے کو ہوں۔ اس حوالے سے ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ جب کسی دیندار گھرانے سے رشتہ آئے اور کسی داڑھی ٹوپی والے کا رشتہ آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں کیا داڑھی والا ملا ہے تمہیں بھی، اور کیا غریب لوگ ہیں کہاں رشتہ کرو گی، تمہارا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، کوئی بڑا گھر دیکھو، کوئی اسمارٹ سا لڑکا دیکھو، ہینڈسم زمانہ ہے، داڑھی والی والے یہ سب بڈھے لگتے ہیں، کیا تم ان کے پیچھے پڑی ہو؟ یہ گھر کی ذمہ دار عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ میں کوئی آپ کے سماج سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، سماج کا جڑا ہوا فرد ہوں، میں بھی جانتا ہوں گھروں کی حقیقت کہ ہمارے گھروں میں کیا چلتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ گھروں کے اندر جو فساد اور جو بگاڑ آتا ہے وہ گھر کے ذمہ داروں کی طرف سے آتا ہے، ماں باپ کی طرف سے آتا ہے۔ زیادہ تر گھروں میں جو بگاڑ، جو فساد، جو برائیاں، جو خرابیاں ہیں وہ ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے۔ شادی بیاہ کے موقع سے ارے یہ تو چل رہا ہے، شادی ہال میں کون پردہ اوڑھ کے جائے گا، شادی ہال میں سر پہ دوپٹہ کس کے ہوتا ہے، آئے بڑے پردے کی تعلیم دینے والے، اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ یہ ہماری مائیں اور بہنیں۔ ایک اور بات سنی جاتی ہے، بعض عورتوں کی زبانی تو خود میرے کانوں نے سنا ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، چہرہ کھلا ہے تو کیا بات ہے، دل صاف ہو، چہرہ کھلا ہے تو کوئی بات نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں تو کیا ہوا، ہمارا دل تو صاف ہے، یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارا چچیرا بھائی ہے، اس کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہی، دل صاف ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے اس دور کی عورتوں کے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ صاف ہیں، صحابیات سے زیادہ صاف ہیں؟ اس دور کی صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، اس دور کے سب سے پاکیزہ اور مقدس جماعت صحابہ کرام کی جماعت سے پردہ کیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ پردہ کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ پردے کا جب حکم آیا تو ازواج مطہرات صحابیات ایسے چلتی تھی جیسے ان کے پردے، ان کے حجاب، ان کی چادریں زمین یہ دیوار سے الجھ رہی ہوں۔ اور آج عورتوں کی جماعت کھلے عام بیچ سڑکوں پہ چلتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں، ان کے کپڑے زمین میں گھسٹ رہے ہیں، طرح طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اور دوپٹے کا، پردے کا کوئی پتہ نہیں، سر کے بالوں کی الگ الگ ہیئت بنا کے بے پردہ ہماری مائیں اور بہنیں شادی ہالوں میں جا رہی، کوئی توجہ نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو چل رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے، نیا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، سب چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، یہ چل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں چلے گا۔ اپنی سوچ دینی بنائیے، اسلام کے مطابق چلیے۔ میری ماں اور بہنوں، تمہیں اسلام نے عزت دی ہے، تمہیں اسلام نے وقار دیا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب لوگ تمہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ایک دور وہ ہے جب تمہیں عزت دی جاتی ہے۔ تمہارے سروں پہ اگر دوپٹہ ہے تو تمہاری عزت سمجھی جاتی ہے، تمہارے جسم پر اگر حجاب ہے تو تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام نے تمہیں مقام دیا ہے، تمہیں عزت دی ہے، تمہیں سربلندی دی ہے۔ اگر تم کسی کی بیوی ہو تو تمہاری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، اگر تم کسی کی ماں ہو تو تمہارے قدموں میں جنت ہونی چاہیے، اگر تم کسی کی بہن ہو تو تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہونی چاہیے، اگر تم کسی کی بیٹی ہو تو اپنے باپ کا سر اٹھانے والی
ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی باپ کا سر جھک جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے شوہر کا سر جھک جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی سماج میں سر اٹھا کے جی نہ سکے۔ میری ماں اور میری بہنوں، میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے اپنا درد بیان کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مقام کو سمجھو، اپنی عزت کو سمجھو۔ تمہیں اللہ نے عزت دار بنایا ہے، تمہیں عزت سے نوازا ہے، سر بلندی سے نوازا ہے۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم با حیا ہو جاؤ، پاک دامن ہو جاؤ، با پردہ ہو جاؤ اور اپنی سوچ کو اسلامی سوچ بنا لو، گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بنا لو اور اس فکر کو کریت کر پھینک دو کہ چل رہا ہے تو چلنے دیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھی، وہ ہمارے لیے بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے وہی تعلیمات ہیں، اور انہی تعلیمات پر عمل کر کے ایک انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرمائے۔ رب العالمین ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے طور طریقوں کو اسلامی سوچ، اسلامی فکر، اسلامی طور طریقوں کے مطابق ڈھال دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اپنے طور پر گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔